السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور یہ اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے باری تعالیٰ، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے اور کون سی چیز تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ نے سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ، پسند آپ سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں اور ناپسند جو پسند نہیں کرتے زیادہ وہ آپ کی کیا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، جو چیز میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری قضا پر راضی رہنا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے موسیٰ، جو سب سے زیادہ میں پسند کرتا ہوں، جو چیز میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں وہ میری قضا پر جو راضی رہنا ہے، اس سے میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اور جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ میری نزدیک ہے، جو میں ناپسند کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تو تیرے نفس کی تعریف کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پسند بتا رہے اور اپنی ناپسند بتا رہے۔ پہلی جو بات بتائی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر جب جواب دیا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری قضا پر راضی رہنا۔ اب اللہ کی قضا پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی رہنے سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، جب بندہ اس پہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ ناپسند کیا کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے آپ کی تعریف کرے، اپنے آپ کی تعریف چاہے۔ تعریف، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اپنی تعریف چاہ رہا، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا، اپنی حقیقت کو بھول کے کچھ سمجھ رہا اور اپنی تعریف کر رہا، لوگوں سے اپنی واہواہی چاہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہی یہ میں ناپسند کرتا ہوں۔ تو پہلے تو ایک پسند ہے اللہ کی کہ میری جو قضا پہ راضی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرے، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس پہ راضی رہنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارا جو فی زمانہ ہے، ہم اللہ کے جو فیصلے ہم اس پہ راضی نہیں رہتے۔ ہماری جو ہے صبح سے لے کے شام تک زندگی بھر جو ہے ہم جو ہے نا شکایتوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ ہماری جو ہے نا اگر صبح سے لے کے دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لے، اپنا جو ہے نا محاسبہ کرے، کیلکولیشنز کرے، تو ہماری جو لسٹ ہے ہم ہمیشہ شکایت کرتے کچھ نہ کچھ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دیا، ہمیں پیدا کیا، ہماری جو ہے نا نعمتوں سے نوازا، ہمیں جو ہے نا ہمیں جو ہے نا نیند دیتا ہے، ہمیں جو نا زندگی دیتا ہے، کھانے کے لیے کھانا دیتا ہے، پینے کے لیے پانی دیتا ہے، بہترین اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، مگر ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے چیزوں پر ہم راضی نہیں رہتے۔ کیوں راضی نہیں رہتے؟ ہم اسی لیے راضی نہیں رہتے کہ ہم نے جو رب کی پہچان حاصل کرنا ہے وہ پہچان حاصل نہیں کی۔ اللہ کی قضا پر، یعنی اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، راضی بندہ کب ہوگا؟ جب اس کا ایمان اللہ پر ویسا ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ ایمان کیا ہونا ہے؟ ایمان یہ ہونا ہے کہ میری پرورش کرنے والا، میری جو ہے نا حاجتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ہم نے دنیا کی غلط پہچان حاصل کری، دنیا کی پہچان ہم نے حاصل یہ کی کہ میں دنیا سے پل رہا ہوں، میں لوگوں سے پل رہا ہوں، میں نوکری سے پل رہا ہوں، میں کمپنی سے پل رہا ہوں، میں بینک بیلنس سے پل رہا ہوں۔ اب یہ جو ہمارے اندر آ گیا دل میں، اس کی وجہ سے ہمارے دل میں دنیا کی محبت آ گئی، ہمارے دل میں جو ہے نا خواہشات کی محبت آ گئی، خواہشات کی طرف رغبت آ گئی۔ اس کی وجہ سے کیا ہے؟ ہم اللہ کے جو فیصلے ہیں، اللہ کی جو قضا ہے اس پہ ہم راضی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھ رہے ہیں ہم راضی نہیں، ہم شکایت کر رہے ہیں۔ ہم کیا شکایت کرتے ہیں؟ کہ میری نوکری صحیح نہیں ہے، حالانکہ ہم نوکری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مگر ہم اس پہ جو ہے نا شکایت کرتے ہیں کہ میں جو ہے نا یہ نوکری میرے لیے بہتر نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رکھی، ہماری بہتری ہے اس میں۔ ہم شکایت کرتے ہیں میری تنخواہ کم ہے، ہم شکایت کرتے ہیں میرے پاس پراپرٹی نہیں ہے، ہم یہ جو ہے نا شکایت کرتے ہیں کہ جو نا میرا جو نا فلاں جگہ رشتہ ہونا تھا نہیں ہوا، ہم شکایت کرتے ہیں میرے جو نا گھر والے ایسے، ہم شکایت کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا۔ مطلب ہم زبان سے اور ہمارے دل کے حالات سے، اپنے عمل سے یہ دیکھیں، ہم آپ کا جائزہ لے، تم اللہ تعالیٰ کی پر راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حال میں رکھے ہم راضی نہیں ہے۔ ابھی راضی کب ہوگا بندہ؟ حالانکہ ہم راضی کہاں رہتے ہیں؟ ہم کمپنی جو فیصلہ کرے اس پہ راضی رہتے۔
حالانکہ کمپنی ظلم بھی کرتی ہے, حالانکہ کمپنی وقت پہ تنخواہ نہیں دیتی, حالانکہ کمپنی جو ہے نا ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں کرتی, جو امپلائی کی ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کرتی, مگر ہم منہ بند کر کے ہم جو ہے نا خاموشی سے جو نا اس کو قبول کر لیتے, کیونکہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ کمپنی کو اگر میں اس کے خلاف جاؤں گا تو یہ مجھے نکال دیں گے, مطلب اس سے فائدہ نقصان کی امید ہمیں رہتی ہے. مگر ہم کیونکہ جب ایمان مخلوق پر ہو گیا, مخلوق سے فائدہ نقصان کی امید ہے, تو مخلوق کے محتاج بنے ہوئے. جب ہم رب کو پہچان لیں گے, رب کی حاجت روائی پن دیکھ لیں گے, رب کی جو نا کیسا رزق پہنچاتا ہے دیکھ لیں گے, تو ہمارا ایمان رب پہ ہوگا اور ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی رہیں گے. وہ جس حال میں رکھا ہم راضی رہیں گے. ابھی راضی اسی لیے رہیں گے ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے, یعنی ایمان کی کمی ہے یا ایمان نہیں ہے. ہم نے جو ایمان لانا ہے, ایمان کیسا لانا تھا؟ جو ہم نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمے کو ہمیں سمجھنا تھا. یہ ایمانی کلمہ ہے, یہ ایمانی رکن ہے, اس سے ایمان آتا, اس سے یقین آتا, اس پہ عمل کرنے سے صبر آتا, شکر کرتا ہے بندہ, اس پہ عمل کرنے سے بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا خوف بھی کرتا ہے, اس پہ عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے بندہ جو ہے نا اس حال پہ ہمیشہ راضی رہتا, کوئی شکوہ نہیں کرتا, کوئی شکایت نہیں کرتا, اور ہمیشہ مولا کو راضی کرنے میں لگا ہوا رہتا. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں یہ میری پسندیدہ چیز ہے کہ بندہ جو ہے میری قضا پہ راضی رہنا. تو ہم اللہ تعالیٰ جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے, ہمیں رزق دینے والا ہے, ہمیں کھلا رہا, پلا رہا, اٹھا رہا, ہماری ہر سہولت کا انتظام کرنے والا اللہ تعالیٰ, اس کے سوا کوئی ہماری ضرورت پوری نہیں کر رہا. تو اس کی پسندیدہ چیز یہ ہے کہ وہ اس کے فیصلوں پہ, اس کی جو حال اس نے جو ہمیں حالت میں رکھا ہے, بہترین ہماری حالت اس کو پتا ہے. ہمارا جو مالک ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے ہمارے لیے کیا بہتری. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے ہم راضی رہنا. راضی کب رہے گا بندہ؟ راضی ہونے کا تعلق کیا ہے؟ راضی ہونے کا تعلق دل سے, یعنی دل سے بندہ راضی ہوتا ہے. دل سے جیسے ہم کمپنی پہ راضی ہوتے, دوست پہ راضی ہوتے, ہمیں جو ہے نا اپنے مینیجرز پہ راضی ہوتے کہ ہاں یہ مجھے راضی ہونا ہے, یہ مجھے پسند بھی نہیں ہے تو یہ مجھے راضی ہونا ہے. مگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو حال میں رکھے وہ راضی نہیں رہتے, کیونکہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن دل میں نہیں بٹھائے. ہم یہ جان رہے نہیں کہ ہمارا حاجت روا اللہ ہے. ہم زبان سے تو بول رہے ہیں کہ میرا پروردگار, میرا پالنے والا, میری ضرورت پوری کرنے والا, بول رہے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ, مگر اس کو جان رہے نہیں. نہیں جاننے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, ہمارا جو یقین اللہ پہ ہونا ہے وہ مخلوق پہ جا رہا ہے. ہم اصل کی طرف جائیں گے جب ایمان آئے گا, ایمان کو سمجھیں گے ہم. ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ہم کلمے کو سمجھیں گے, اس کی فہم حاصل کریں گے, اس کی فہم جب ہمارے دل میں آئے گی تو ہم یہ جان لیں گے کہ کائنات میں کوئی مخلوق ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتی. ساری مخلوق کی حاجت روائی پن, میری حاجت روائی پن جو ہے کرنے والا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. مجھے رزق ملنے والا, میرے گھر والوں کو رزق ملنے والا وہ سب سے اللہ تعالیٰ کا, اللہ کی طرف سے. تو یہ جب بندہ جان لے گا, مان لے گا اور پھر دیکھ لے گا, تو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے گا وہ راضی رہے گا, کیونکہ اس کو یقین ہو جائے گا یہ میرا پروردگار جو میرا پالنے والا ہے, میری پرورش کرنے والا ہے, یہ اس کا منشا ہے, اس کی مرضی ہے, اسے میری بہتری معلوم ہے, وہ میرے لیے کیا بہتر ہے وہ خوب جانتا ہے. تو وہ مست رہتا ہے, وہ ریلیکس رہتا ہے, اس کا دل سکون میں رہتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے منشا پہ راضی. تو یہ کب آئے گا؟ یہ دل میں ایمان آئے گا, دل میں ایمان آئے گا. اب اللہ کی قضا پہ راضی کیوں نہیں؟ اب اسی لیے راضی نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے, مخلوق سے امیدیں رکھیں. امید اللہ تعالیٰ سے ہونا ہے. اب لوگوں کا خوف ہے ہمارے دل میں کہ اس کو یہ بولے تو یہ ہوگا, اس کو اگر میں اپنا ڈیمانڈ رکھا تو یہ ہوگا, اگر اس کے سامنے میں اپنا مطالعہ کروں تو یہ ہوگا. ہم نے لوگوں کا خوف, ہم نے لوگوں کی ناراضگی اپنے سامنے رکھی, لوگوں کے سامنے میں گڑگڑاؤں گا, لوگوں کے سامنے عاجزی کروں گا, اور ہم نے دنیا کی خواہشات کی طرف جو نا ہمارا دل رغبت کرتا. ہم کیا کرتے, جو اللہ تعالیٰ کو جو ہمیں چیزیں دینی تھی ہم وہ مخلوق کو دے بیٹھے. اللہ کے سامنے عزت و انکساری کرنا تھا, اللہ کے سامنے فقیر بننا تھا, اللہ کے لیے عمل ہونا تھا. اب یہ عمل جو ہے ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. مخلوق کے سامنے عزت و انکساری ہو رہی ہے, مخلوق کے فقیر بنے ہوئے, مخلوق کی حاجت روائی پر دل میں, مخلوق پر بھروسہ ہے. اب یہ جب بھروسہ ہوگا تو ہم کیا ہے, ہم ہمیشہ رسوائی ہوگی, ہمیں ہمیشہ رسوائی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو یقین ایمان ہونا تھا اللہ پر ہونا تھا. اب کیونکہ مخلوق پر ہمارا ایمان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی کریں گے, کیونکہ ہم نے غلط عقیدہ دل میں بٹھا لیا, غلط یقین ہمارے دل میں آ گیا, غلط بھروسہ ہمارے دل میں آ گیا. اب یہ اس کو درست کیسا کرنا ہے
یہ جو بھروسہ ہم مخلوق پہ کر رہے ہیں، یہ نکال کے، یہ گندگی نکال کے، دل کی گندگی نکال کے، یہ دل میں جو بیٹھ گیا ہے، لوگوں پر بھروسہ، لوگوں پر اعتماد، لوگوں کے سامنے عاجزی، لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کو معبود جو بنا لیے، یہ جو دل میں نکلے گا، نکل کے پھر اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسا رب ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ہماری پرورش کر رہا ہے، اس کے سوا کوئی ہماری پرورش نہیں کر رہا. یہ یقین جب آئے گا تو ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی ہوگا، اللہ پر یقین بھی ہوگا، اللہ پر ایمان بھی ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں گے ہم اس پہ راضی رہیں گے. جب ایسا عمل ہوگا ہمارا تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پسندیدہ عمل، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کو نے ایمان والے، اللہ کے پسندیدہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دوست. اور یہ ایمان ہی خاتمہ جو ہے نا، جس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہے وہی جو ہے نا اس کے لیے خیر ہے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی. خاتمہ بالخیر. اولیاء اللہ دعا کیا کرتے ہیں ہمیشہ، اللہ ہمیں جو ہے نا ایمان پر خاتمہ عطا کر، ہمارا جو خاتمہ ہو، ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں اولیاء اللہ، ہمیں کچھ ملے نہ ملے مگر ہمارا جو خاتمہ کیا ہو، مولا ہم تجھ پہ راضی ہو کے مرے. ہم ہمیشہ جو نا یہ دعا اولیاء اللہ کرتے ہیں. اور ہمیں بھی، ہم جیسے گناہگاروں کو تو بھی یہ دعا کرنا ہے، ہمیشہ ہر نماز میں دعا کرنا ہے، اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما. ہمیں بھی دعا کرنا ہے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم جو کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ کلمے کو ہم سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ لانا ہے، اللہ پر یقین لانا ہے. اب یہ ہم اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین نہیں، ہماری حالت اگر دیکھنا ہے تو ہم اپنی نماز میں چیک کر لیں. ہم جو نماز میں جاتے ہیں فوراً جب نماز میں آتے ہیں ہم اپنے خیالات کو چیک کر لیں. ہماری جو دل پسند ہوگی، ہمارا جو بھروسہ ہوگا، ہماری جو محبت ہوگی، فوراً وہ دل وہاں پر لے کے چلے گا. آفس ہوگی تو آفس کے پاس جائے گا، بینک بیلنس ہوگا تو بینک بیلنس کی طرف، رشتے دار ہوں گے تو رشتے داروں کی طرف، گھر والے تو گھر والے. اور رب سے ملاقات ہے نماز ایک ذریعہ. اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں. اب یہ چیک لسٹ ہے، کئی چیک لسٹ ہے، اب یہ ایک چیک لسٹ ہے. اپنے آپ کو جو ہے نا فوراً نماز میں چیک کر لے. نماز اب ہاتھ باندھتے ہیں، آپ کا خیال کدھر جا رہا ہے، آپ کا دل کدھر متوجہ. دل متوجہ رب کی طرف رہنا ہے، رب کے سامنے عاجزی کرنا ہے، رب کے فقیر بننا ہے، رب کے سامنے جو اللہ کی امانت ہے وہ پیش کرنا ہے. مولا یہ تیری امانت ہے، یہ تو مالک کس کا ہے، تو رازق کس کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، مولا کے سامنے پیش کرنا ہے. مگر ہمارا دل خیال کہاں ہوتا ہے، ہم جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، یہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کی طرح، مخلوق کی طرف مائل. یہ دلیل ہے کہ ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے، لوگوں پر ہمارا بھروسہ ہے، لوگوں سے ہمیں امیدیں ہیں، اور لوگوں کا خوف ہمارے اندر ہے، لوگوں کا ڈر ہمارے اندر ہے. یہ کیوں ہے کہ ایمان دل میں نہیں اترا. ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کو ہم نے زبان سے بچپن میں پڑھ لیا، اس کو ہم نے سمجھا نہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، وہ مومن ہے جس کے دل پاک و صاف ہو. جس کے دل پاک ہو، جس کے دل صاف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص ہے. اور پھر آگے اور مزید فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایسے پاک صاف ہو، کہ ایسے پاک صاف دل ہو کہ اس میں نہ گناہ ہو، اس دل میں نہ گناہ ہو، نہ اس میں کینہ پایا جائے، نہ اس میں حسد پایا جائے، نہ اس میں بغاوت پایا جائے. مطلب ایسے پاک صاف دل اللہ اور اس کے رسول کے پاس پسندیدہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کے پاس یہ جو نا مکرم ہے. اللہ اور اس کے رسول کے پاس یہ سب سے بہترین لوگ. بہترین وہی ہے جس کے دل بہترین ہے، جس کے دل مضبوط ہے، جس کے دل پاک صاف ہے، اس کے دل میں گناہ نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے اور بغاوت نہیں. 4 چیزیں حدیث میں بتائی گئی. اب ہمارے دل دیکھ لے، ہمارے دل کا جو ہے نا کیلکولیشن کر لے، ہمارے دل کے جو ہے نا نظر ڈالے کہ ہمارا دل کیا گناہوں سے پاک ہے، کینہ سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے، بغاوت سے پاک ہے. اپنے آپ کی جو ہے نا محاسبہ کر لے، اپنے آپ کو جو ہے نا چیک کر لے. گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ گناہ سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پسند نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو شریک کرنا. اللہ تعالیٰ بول رہے میں حاجت روا ہوں، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے سوا غیر کو حاجت روا بنا لی، غیر کو مالک سمجھ بیٹھ رہے ہیں، غیر کو جو ہے نا غیر کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں. عبادت اللہ کی کرنا ہے، مگر یہ عبادت کیا ہے؟ عزت و انکساری، ذلت، فقیری، احتیاطی. یہ عبادت کا ڈیفینیشن اولیاء اللہ بتائے کہ عبادت کیا ہے، کہ جس کی عبادت آپ کر رہے ہیں اس کے سامنے، کسی کے سامنے آپ عزت و انکساری کر رہے ہیں، اس کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں، اس کے سامنے فقیر ہو رہے ہیں، مطلب اس کے سامنے جو نا آپ اس کی عبادت میں لگے ہوئے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کر رہے ہیں عزت و انکساری، ذلت، فقیری، یہ احتیاطی، اس کی ناراضگی کا خیال کر رہے ہیں، اس کی رضامندی کا خیال کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کو دے دیا تو یہ اللہ کی عبادت ہے. تو عبادت ہم کسی کر رہے ہیں، ہم دیکھیں ہمارا دل کدھر جھک رہا. ہم لوگوں کے سامنے جھکتا دل، لوگوں کے سامنے عاجزی کرتا، جس کے پاس پیسہ ہو اس کے سامنے گڑگڑاتا، جس کے پاس پیسہ نہ ہو اس کو جو نا ہم دھتکار دیتے.
ہم دیکھیں اپنا دل کدھر جاتا ہے, ہم کس کے سامنے فقیر بنے ہوئے, کس کو جو نا ہم سیلوٹ کرتے, کس کو جانا بار بار سلام کرتے. ہم یہ دل جھکے ہوا ہے, تو یہ دل گناہوں سے بھرے ہوا ہے, تو یہ دل پاک صاف نہیں ہے. پاک صاف دل جس کا ہے وہ اللہ کے پاس جو ہے نا بہترین شخص ہے, سب سے زیادہ بہتر اللہ کے رسول کے پاس, جس کا دل پاک صاف ہو, نہ اس میں گناہ بھی نہیں رہنا, کینہ بھی نہیں رہنا, حسد بھی نہیں رہنا. حسد کس نے کیا؟ شیطان نے حسد کیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو مقام دیا اس پہ دیکھ کے اس نے حسد کیا, کہا کہ میں بہتر ہوں. ہم بھی یہی کر رہے ہیں. ہم بھی کیا کرتے ہیں, کسی کو کوئی نعمت مل جاتی ہے تو ہم جو ہے نا اس پہ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنے پر ہم کیا کرتے ہیں, الٹا ہم کیا کرتے ہیں, نہیں اس کو یہ نہیں ملنا تھا, ہم اس سے جو نا حسد کرتے ہیں. تو یہ حسد یہ دل کی بیماری, کینہ یہ دل کی بیماری, گناہ یہ بھی دل کی بیماری, بغاوت لوگوں پہ ظلم یہ بھی دل کی بیماری ہے. تو یہ دل کی بیماری ہمیں درست کرنا ہے. یہ دل کی بیماری جسم کی بیماری تو ہم دور کرتے ہیں, کووڈ ہو گیا, بیکٹیریا مطلب بخار آ گیا, کئی بیماریاں ہمیں لگ گئے تو ہم کیوں نہ اس کو جسم کو جو ہے نا سینیٹائزیشن کا فکر کرتے ہیں. ہم لوگوں کے سامنے ڈر کے جاتے ہیں, ہم فکر مند رہتے کہ مجھے یہ کووڈ نہ آ جائے, ہم کوشش کرتے کہ میں زیادہ سے زیادہ سینیٹائز ہوں. ابھی جسم کی سینیٹائزیشن کی فکر ہے ہمیں, یہ دل کی سینیٹائزیشن کی فکر نہیں ہے. دل کی سینیٹائزیشن کیا ہے؟ یہ دل گناہوں سے پاک صاف ہو, یہ دل بغاوت سے پاک صاف ہو, یہ دل حسد سے پاک صاف ہو, یہ دل کفر سے, شرک سے, نفاق سے اور کینہ سے پاک صاف ہو. یہ دل کا سینیٹائزیشن ہے, یعنی اس کو بھی سینیٹائزیشن کی ضرورت ہے. مطلب جسم تو یہاں پر کووڈ لگو نہ یا نہ لگو یہاں سے تو جانا ہے, مطلب انسان کو موت تو آنی ہے, مگر یہ قلب کو اگر یہ قلب یہاں پر مر گیا, یعنی قلب میں اگر کفر آ گیا, شرک آ گیا تو اس کی موت ہے. اگر یہ قلب میں کفر, شرک, نفاق آ گیا, قبر میں مرتے جب سوالات ہوں گے تو وہ مشرک مرے گا. اس کو مشرک سوالات کے جواب نہیں دے گا. جو ایمان والا ہوگا, جس کا دل پاک صاف ہوگا, جس میں ایمان ہوگا, وہی سوال کے جوابات دے سکتا خبر میں, اور وہی کامیاب ہے. اور وہی دل جو پاک صاف ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس بہترین مومنین کے دل ہے, جو ہمیشہ پاک صاف رہتے. پاک صاف رہتے, کینہ نہیں رہتا, گناہ نہیں رہتا, حسد نہیں رہتا, اس میں بغاوت نہیں رہتی. تو یہ دل پاک صاف ہو گیا تو بندہ اللہ کی قضا پہ راضی رہتا. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس پہ راضی رہتا. اللہ تعالیٰ جیسا اس کو رکھے, تنگدستی میں رکھے یا اس کو جو نا خوشحالی میں رکھے, وہ مست رہتا. وہ بولا یہ مولا کی طرف سے میرا رب ہے, وہ مجھے جانتا ہے, میرا پیدا کرنے والا بھی وہ ہے, مجھے موت دینے والا بھی وہ ہے, مجھے یہاں لانے والا بھی وہ ہے, میری زندگی سنوارنے والا بھی وہ ہے, میری صحت دینے والا بھی وہ. یقین کرے گا. دل پاک صاف ہوگا تو یہ یقین آئے گا. اگر دل میں پاکی نہ ہو, اس میں گناہ ہو, گندگی ہو, کفر ہو, شرک ہو, نفاق ہو, تو کیا ہوگا؟ تو بندہ جو ہے نا ہمیشہ مایوسی میں رہے گا. بندہ جو ہے نا غموں میں رہے گا, دنیا کی خواہشات میں رہے گا, لوگوں کا محتاج بنے ہوا رہے گا, لوگوں کا فقیر بنے ہوا رہے گا. تو دل کی پاکی امپورٹنٹ ہے. دل کی پاکی, دل کا سینیٹائزیشن, دل سے کفر شرک نکالنا, دل سے دنیا کی محبت نکالنا, دل سے دنیا کی جو رغبت ہے وہ نکالنا, دل پہ جو لوگوں پر بھروسہ ہے وہ نکالنا, دل پہ لوگوں پر جو یقین ہے, جو اعتماد ہے وہ نکالنا, دل پہ جو لوگوں کی جو شکر گزاری ہے, لوگوں پہ جو نا غلط عقیدہ ہمارا جو بیٹھ گیا ہے وہ دل سے نکالنا. اور کب ہوگا؟ جب ہم اپنی حقیقت کو جانیں گے, مخلوق کی حقیقت کو جانیں گے, جب ہم خالق کی حقیقت کو جانیں گے تو یہ ہمارے دل سے نکلے گا. اب ہم جان رہے نہیں, جاننے کے لیے علم چاہیے, علم حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہم علم حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تو اپنی جو نا جابس میں, اپنی پوزیشنز میں ہم مختلف کورسز کرتے ہیں, اپنی محنت کرتے کہ میں یہ پوزیشن کو جانے کے لیے یہ کورس چاہیے, یہ ڈگری چاہیے, یہ سرٹیفکیشن چاہیے, ہم زندگی ساری اس کو لگا دیتے. مگر یہ جو کورس ہے, جو علم دین ہے, وہ تو ہمیں خبر میں بھی کام آنا ہے, یہاں بھی کام آنا ہے, آخرت کے تمام منزلوں میں کام آنے والا ہے. وہ دنیا کے ڈگری تو یہیں ختم ہونے والے, وہ تو عارضی ہے. وہ اگر حاصل نہ بھی کرے تو بندے کا کوئی نقصان نہیں, مگر اگر یہ حاصل نہیں کرے گا, اگر ایمان حاصل نہیں کرے گا تو اس کا نقصان یہاں پر بھی ہے, اس کا آخرت میں بھی نقصان. تو یہ نقصان سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ایمان حاصل کرنا. کیونکہ ایمان والا ہی اللہ کا دوست ہے, ایمان والے کا دل صاف ہوتا, اور ایمان والا ہی اللہ کا دوست ہے, اس کو پسند کرتا. ایمان والے کے دل کو پسند کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کیونکہ مومن کے جو دل پاک صاف ہے وہ اللہ کے پاس, ویسے لوگ اللہ کے پاس پسندیدہ ہے, اللہ کے رسول کے پاس بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو میری خضا پر راضی رہتا ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں, اور میں ناپسند کس کو کرتا ہوں؟ اے موسیٰ کہ تو اگر اپنے نفس کی تو اپنے آپ کی جو تعریف کرے تو میں یہ ناپسند کرتا ہوں. ہم دیکھیں, ہم ہمیشہ ہمیں کیا کرتے ہیں, کہیں بھی جائے, مرد ہو یا عورت, ہم ہمیشہ اپنی تعریف چاہتے ہیں,
ہم ہمیشہ چاہتے لوگ ہماری واہواہی کریں. آفس میں جا تو ہماری صلاحیت کی تعریف ہو, ہمارے کام کی تعریف ہو, ہمارے کاروبار کی تعریف ہو, ہمارے بزنس کی تعریف ہو, ہماری تعریف ہو, ہمارے گھر والوں کی تعریف ہو. گھر میں ہم چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو, میں ذلیل نہ ہوں. ہم دیکھیں ہم اپنی صلاحیتوں کو کیا سمجھتے ہیں, اپنی سمجھ کے لوگوں سے تعریف کی امید کرتے ہیں. حالانکہ ہم ایسا کرنے جاتے ہیں, مگر ہم کیا ہے, سامنے تو ہماری تعریف ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ تعریف دلا جاتے ہیں, مگر پیچھے وہ کیا کرتا ہے, ارے یہ تو بکواس آدمی ہے, تو مطلب پیچھے کیا ذلیلی ہوتے. کیونکہ تعریف تمام الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ ناپسند کرتے. اب نفس کا کام کیا ہے, نفس ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں وہی پسند کرتے. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ نفس نہیں چاہتا, اللہ تعالیٰ جو نہیں چاہتے وہ یہ چاہتا. مطلب ہمیشہ اللہ کے مخالف رہتا ہے نفس. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میری خزاں پر راضی رہنا, یہ پسند کر دو. نفس کیا کرتا ہے, نفس ہمیشہ اس کی مخالف کرتا, ہمیشہ جو نا شکایتیں رہتی ہے, ہمیشہ جو نا جو حال میں رکھے اس پہ جو نا شکایتیں رہتی ہے, اس پہ سجیشن رہتے ہیں, ایسا ہونا تھا, ایسا ہونا تھا, میری تقدیر میں ایسا ہونا تھا, میری قسمت میں ایسا ہونا تھا, میرا ایسا ہونا تھا. مطلب ایسا ویسا جو ہم کرتے ہیں یہ جو ہے نا اللہ کی تقدیر کی مخالفت. تو یہ کیوں آ رہا ہے, جب ہمیں دنیا کی حقیقت پتہ چلے گی. ہمیں دنیا کی حقیقت بھی پتہ چلنا کہ دنیا کی حقیقت اللہ کے پاس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اولیاء اللہ کے پاس دنیا کی حقیقت کیا ہے, اور ہمیں جو نا مخلوق کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی ہمیں حاصل کرنا, کہ یہ تو ہمارا مقصد ہے آنے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ نے ہمیں انسانوں کو جناتوں کو کیوں پیدا کیا, اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. تو یہ پہچان حاصل کرنا, جب پہچانتے رہیں گے اللہ کو, علم کے ذریعے پہچانتا ہے بندہ, تجربے سے, مشاہدے سے. جو اولیاء اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, جو اللہ تعالیٰ کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو, صحابہ سے تابعین, تابعین سے ہوتے اولیاء اللہ کو سے پہنچ رہا ہے, اور قیامت تک یہ دل پہنچے گا. وہ علم کے ذریعے ہم اللہ کو پہچاننا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, ہماری پرورش کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے, ہماری ضرورت پوری کرنے والا صرف اور اللہ, ہماری پریشانیاں دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ, ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ, ہماری خبر میں آسانیاں دینے والا بھی اللہ تعالیٰ, ہمارے سوال جواب میں آسانیاں دینے والا, مدد کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ. تو یہ یقین بندہ کرے گا, یہ امید اس سے ہوگی, پھر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اس کو آئے گا, ایمان آئے گا, تو بندے کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اس کا دل جو ہے نا, اس کے دل کی ناپاکی دور ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی کس زمین پر ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی مومنین کے دلوں میں, مومن بندوں کے دلوں میں اللہ کی خاص تجلی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ اپنی خاص تجلی کدھر فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی خاص تجلی ایمان والوں کے دلوں میں فرماتے ہیں. تو ایمان والا دل ہمیں بنانا ہے. دل, اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جسموں کو, چہروں کو, کلر کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ بندے کے دل پہ دیکھتے کہ بندے کے دل میں کیا خیالات چل رہے ہیں, بندہ کیا ایمان رکھ رہا, بندہ کیسا میرے پر گمان رکھ رہا, بندے کے جو ہے نا یقین پر اللہ تعالیٰ نظر رکھتے کہ کیسا یہ یقین کرتا ہے مجھ پر. اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے اس کو ہمیں درست کرنا ہے, اس کو پاک صاف کرنا ہے. اس کو پاک صاف کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جو نا, اللہ تعالیٰ کی تجلی بھی اس دل میں گرے گی. اور صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی رسول سے کہ اے شخص, اللہ تعالیٰ تیرے حق میں جو بھی فیصلہ نہ کرے اس پر اللہ تعالیٰ پر الزام نہ رکھ. مطلب جو چیز کا فیصلہ تیرے حق میں نہ ہو اس پر اللہ تعالیٰ پر الزام نہ رکھو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے, کچھ چیز اللہ تعالیٰ دیے اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہ دی, مگر ہم کیا کرتے ہیں فی زمانہ, اب ہمارے لیے کیا ہے اس میں, ہم ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ میری قسمت ایسی ہے. مطلب ہمارے زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے حق میں نہیں رکھی, وہ ہماری بہتری ہے. ہم بولتے ہیں میرے پاس جو ہے نا گھر نہیں ہے, میرے پاس پراپرٹی نہیں ہے, میرے پاس اتنا بینک بیلنس نہیں ہے, میرے پاس آج کا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے, میرے پاس نوکری نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, میرے ساتھ ہی ایسا نہ تھا, اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا, نعوذ باللہ. ہم جو ہے نا زبان سے نہ جانے کیا کیا کہتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ تمہارے حق میں نہ کیا ہو, جس چیز کا فیصلہ تمہارے حق میں نہ کیا ہو, اس پر اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دو. مطلب اللہ تعالیٰ پر اس پر راضی رہو کہ یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, ایسے سوالات نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. تو ہم دیکھیں ہم کیا کرتے, میرے ساتھ ایسا ہو گیا, میری نوکری یہ ہو گئی, میرے ادھر لگ گئی, میرا دوست فلاں دوست وہاں لگ گیا, میرے ساتھ ہی ہونا تھا.
ہم یہ شکایت کرتے ہیں. اب یہ شکایت بھی کیوں کر رہا بندہ؟ یہ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے, دل میں ایمان نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہم کیا شکایتیں کرتے ہیں. ہمارا دل بھی شکایت کرتا ہے, اور کبھی کبھی دل میں جو ہوتا ہے پھر وہ زبان سے بھی نکل جاتا ہے کہ ہم میرے ساتھی ایسا ہوتا. ہم لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھنے سے, دنیا کے محتاج بننے سے, دنیا کے فقیر بننے سے, لوگوں کے محتاج لوگوں کے فقیر بننے سے ہمارے دل میں وہ گندگی آ گئی, دل میں ناپاکی آ گئی. دل میں ناپاکی آنے سے یہ تمام پرابلمز ہیں. دل میں ناپاکی آنے سے جو نا ہمارے کام بھی نہیں بنتے, اور دل میں ناپاکی کی وجہ سے نہ ہمارا کوئی عمل درست اللہ تعالیٰ کے پاس, کوئی عمل ہمارا اللہ کے پاس قبول. اللہ کے پاس کون سا عمل قبول ہے؟ جس دل میں ایمان ہو, جو دل پاک صاف ہو, وہ عمل, وہ ایمان کے ساتھ وہ کوئی عمل کر لے, نماز روزہ زکوٰۃ حج صدقات خیرات تمام کوئی بھی عمل ہو, وہ ایمان کے ساتھ وہ عمل اللہ کے پاس قبول. اب یہ ایمان کے ساتھ عمل کب ہوئے گا؟ جب ایمان آئے گا, دل پاک صاف ہوگا, دل میں یہ یقین ہوگا کہ میرا حاجت روا, میرا پالنے والا, میری پرورش کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے, اس کے سوا میری کوئی پرورش کرنے والا نہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری گنجائش نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے, میں کسی مکان میں نہیں سماتا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری جو گنجائش ہے, میری جو گنجائش ہے وہ مومنین کے دل میں ہے, میں مومنین کے دل میں سماتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلب المومنین عرش اللہ, مومنین کا جو دل ہے میں اس میں سماتا ہوں. مطلب میں آسمان میں نہیں سماتا, میں زمین میں نہیں سماتا, میں کسی مکان میں قید نہیں ہوں, میں جہاں پر آتا ہوں وہ مومنین کا دل ہے. یعنی ایمان والے دل کی اللہ تعالیٰ اہمیت بتا رہے ہیں کہ مومنین کے دل میں میری جو گنجائش ہے وہ مومنین کے دل ہے, ایمان والوں کی دل میں, ایمان والوں کے قلب میں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں قلب المومنین عرش اللہ, مومنین کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو یہ ایمان والا دل, پاک صاف دل, کفر سے پاک, شرک سے پاک, نفاق سے پاک, تمام بیماریوں سے, گناہوں سے پاک, ایسا دل اللہ کے پاس, اللہ کے رسول کے پاس جو ہے نا مکرم ہے. ایسا دل اللہ کے پاس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا بہتر ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آسمان کی طرف جو ہے نا متوجہ ہوئے, اور آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں مومنوں کے متعلق اسے دیکھ کر متعجب ہوں, یعنی اسے مسکرا رہا ہوں کہ اللہ کے جو فیصلے مومنوں کے لیے ہے, مومنوں کے متعلق جو فیصلے, اسی لیے مسکرا رہا ہوں کہ مومنین کے ہر جو ہے نا ہر فیصلے میں اس کی خیر اور بھلائی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مومنین کو فیصلے میں تنگ دستی رکھی گئی اور اس پر وہ راضی رہے تو اس کے لیے یہ خیر کا باعث ہے, یعنی اس کے لیے بھلائی ہے. اگر مومنین کے لیے خوشحالی کا فیصلہ کیا جائے اور وہ اس میں بھی راضی رہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومنین جس حال میں ہو, خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں ہو, اگر وہ اس پہ راضی رہے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی مومن کو جو نا تنگ دستی میں ڈال دیتا ہے, کسی مومن کو جو نا دولت دے کے خوشحالی میں رکھ دیتا ہے. اگر وہ اس پہ راضی رہیں گے تو اس پر جو ہے نا اس کے لیے بہتری ہے, اس کے لیے خیر ہے, اس کے لیے بھلائی ہے. تو یہ ایمان والوں کی اہمیت اللہ کے پاس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. جس حال میں بھی ایمان والا ہوتا ہے, چاہے غریبی ہو, چاہے فقیری ہو, چاہے امیری ہو, چاہے مال اور دولت اس کے پاس ہو, وہ اللہ سے راضی رہتا ہے, کیونکہ اس کا یہ یقین ہوتا ہے جو میرے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے, جو میرے پاس نہیں ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو وہ اللہ کی طرف سے, اللہ پر اس کا یقین ہوتا ہے میرا الہ, میرا حاجت روا, میرا پالنے والا جو میرے لیے کرتا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے. ہر فیصلے میں مولا کے راضی رہتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے بھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہاں دل پہ تجلی ڈالتے, اس کو سکون ڈالتے. اور یہ اللہ کی تجلی کہاں, کس زمین پر؟ حضرت عمر کو کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص تجلی ہے دل کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ہوتی ہے, مومنین کے دل میں ہوتی ہے. تو یہ مومنین کا دل آئے گا تو یہ دل بنے گا تو اس پہ سکون آئے گا, تو یہ دل صبر کرے گا, شکر کرے گا, مولا سے رجوع ہوگا, اسے توبہ کرے گا, مولا سے اس کو امید ہوگی, مولا سے اس کو خوف بھی ہوگا.
تو ایمان والے دل کی یہ اہمیت ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ بولنے سے زیادہ سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما اللہ. ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے اللہ. ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ. ظاہر کو بھی بخش دے باطن گناہوں کو بخش دے. خاتمہ بالخیر عطا فرما اللہ. ہمارے دل کو مولا روشن کر دے اللہ. اس میں نور سے بھر دے اللہ. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.